اصل میں واقعہ یوں پیش آیا کہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنی شہادت کے چند دن پہلے کسی جگہ سے گزر رہے تھے. راستے میں ایک شخص ملتا ہے جس کا نام ہے فیروز، کنیت ہے ابو لولو. اس نے مل کر کہتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے کہ عمر، کہ میں فلاں آقا کا غلام ہوں، میرے آقا حضرت مغیرہ ہیں، اور میرے آقا نے مجھ پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، یعنی میرے پر روزانہ آمدنی کی مقدار بہت زیادہ طے کیا ہے کہ میں صبح سے شام تک جو کماتا ہوں اس میں سے میں اتنے پیسے جو ہے میرے آقا کو لا کر دوں. آپ میرے آقا کو کہہ کر ذرا واقعے کی طرف توجہ دیں. ان واقعات سے بہت سارے سبق ہم کو ملتے ہیں، بہت سارے میسیجز ہم کو ملتے ہیں. اے عمر، آپ میرے آقا سے جا کر گزارش کریں، ریکویسٹ کریں کہ فیروز کی جو مقدار روزانہ کی آپ نے طے کی ہے اس میں کچھ کمی بیشی کریں. یعنی پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، جو آقا ہوتے تھے، مالک ہوتے تھے، ان کے نیچے جو غلام ہوتے تھے ان سے کام و کاج کراتے. یعنی وہ آدمی کس فن کا ماہر ہے، کہ وہ ویلڈنگ کا کام کرتا ہے، وہ کارپینٹر کا کام کرتا ہے، یا درزی کا کپڑے سینے کا کام کرتا ہے، یا مزدوری کرتا ہے. اس بنیاد پر اس کی حیثیت سے اس کو روزانہ ایک مقدار طے کرتے کہ بھائی تو روزانہ 100 روپے کما رہا ہے تو 40 روپے ہم کو ایک مقدار کی رقم ہم کو دینا ہے وہ آقا کو. تو اس کی بھی وہی حالت تھی. تو اس نے حضرت عمر سے کہا کہ جا کر کہیں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی تو کام کیا کرتا ہے، تیرے پاس کیا ہنر ہے، کس فن کا مالک ہے تو؟ اس نے کہا کہ میں 2-3 کام کر لیتا ہوں، چکی بنا لیتا ہوں، اور لوہے کے جو ہے زہر ختم خنجر بھی بنا لیتا ہوں، یعنی چاقو بھی بنا لیتا ہوں لوہے سے، اور دیگر کام و کاج میں کر لیتا ہوں. میرے پاس بہت بڑے بڑے فن ہے اور میں ہر کام کا ماہر ہوں. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ روزانہ کتنا کماتا ہے اس سے؟ فرمایا کہ میری آمدنی اتنی ہے. تو حضرت عمر نے اس سے کہا تو پھر تیرے پاس اتنے کام ہیں، اتنے فن ہیں، اتنے کاموں کا تو مالک ہے، اور تو روزانہ اتنا کماتا ہے، تو تیرے لیے ایک مقدار میں اپنے آقا کو پیسے دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تیرے لیے تو برابر ہے، تیرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو بس اتنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنا تھا. اس کے دل میں دشمنی پیدا ہو گئی کہ میں نے کہا سفارش کرو، اور حضرت عمر نے میرے بارے میں کچھ نہیں سوچا. تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک کام کر، میرے لیے ایک خنجر اور ایک چکی بھی بنا دے، میں تجھے ڈبل فائدے کے پیسے دوں گا تاکہ تیرے کام آ جائے، اور تو تیرے آقا کو روزانہ کی مقدار جو پیسے مقرر ہیں شام میں دینے کے تیرے لیے آسان ہو جائے. پہلے وہ بات کہی کہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، پھر بعد میں حضرت عمر نے کہا کہ میرے لیے چکی اور خنجر بنا. اس کے دل میں تبھی دشمنی پیدا ہو گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اس نے کہا کہ ہاں عمر، ضرور ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ قیامت کی صبح تک اس چکی کو پوری دنیا یاد رکھے گی، اور ایسا خنجر بنا کر دوں گا قیامت کی صبح تک پوری دنیا اس خنجر کو یاد کرے گی. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. حضرت عمر صحابہ کے مجلس میں آئے، کہا کہ یہ بدبخت مجھے دھمکی دے کے جا رہا ہے، مجھے قتل کرنے کی، مجھے مارنے کی دھمکی دے کے جا رہا ہے. سمجھ گئے، فراست تھی، وہ پکے مومن تھے، وہ سمجھتے تھے سامنے والے کی حالت کو، اس کی بات کو، اس کی لینگویج کو. تو چند دن گزرے تھے، حضرت عمر رضی
مسجد نبوی میں امام تھے، امامت آپ کی ذمہ داری بھی تھی۔ معمول کے مطابق ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ اندھیرا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اور خلفائے راشدین کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی مسجد میں تشریف لاتے تو صفوں کو پہلے درست کراتے، صفوں کو سیدھی ٹھہراتے، اور جو لوگ صفوں میں ٹیڑھا اور جو ہے غلط طریقے سے کھڑے ہوتے ان کو قریب میں جا کر ان کے صف کو سیدھا کرتے۔ جب تک کوئی صف سیدھی نہیں ہوتے اس وقت تک جو ہے تکبیر نہیں کہی جاتی، اقامت نہیں کہی جاتی۔ تو معمول کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تشریف لائے، لا کر مسجد کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سب سے کہا اقیموا صفوفکم وتراصوا، کہ لوگوں اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اپنی صفوں کو سیدھی کر لو۔ وسدوا الخلل، اگر تمہارے صفوں کے درمیان میں ٹیڑھا پن ہوگا، تمہاری صفیں بھنگی ہوں گی، تمہاری صفیں ٹیڑھی ہوں گی، تو تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے اور تمہارے دلوں میں محبت پیدا نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی کی بھی عادت تھی کہ صفوں کو درست کرتے تھے۔ تو خرچ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر جو ہے مصلی پر جا کر سب لوگوں کو کہا کہ صفیں درست کر لو۔ اندھیرا تھا، شراب بھی نہیں تھی، بجلی بھی نہیں، کرنٹ بھی نہیں، ٹیوب لائٹ بھی کا انتظام نہیں اس وقت۔ اب کون سب میں آ کر کھڑا ہو رہا، کون نماز کو آ رہا، کون جا رہا؟ فجر کی نماز میں تو پہچاننا مشکل ہوتا تھا۔ تو اس اندھیرے میں موقع کا فائدہ جان کر اس بدبخت دشمن عمر، دشمن اسلام، خدا کا بھی دشمن، اس نے بھی مسجد میں پہنچا تھا۔ کون؟ جس نے کہا تھا کہ ایسی چکی اور ایسا خنجر بنا کے دوں گا دنیا یاد رکھے گی۔ لیکن حضرت عمر کو چہرہ نظر نہیں آیا۔ صرف صحابہ کے پاس، بعض صحابہ کے پاس چادریں ہوا کرتی تھی، دو چادریں ہوتی تھی، ایک چادر کو جسم ڈھانپ لیتے، ایک چادر سے صدر چھاپ لیتے۔ وہ چادروں کی سفیدی نظر آتی تھی، دیکھ کر کہتے کہ سفید درست کر لو۔ تو معمول کے مطابق سفید درست ہو گئی اور یہ بدبخت منافق فاسق و فاجر پہلی صف میں کھڑا تھا، پہلی صف میں۔ اور جب صفیں درست ہوئی تو حضرت عمر نے مصلی پہ کھڑے ہو کر رضی اللہ عنہ اجمعین اقامت ہوئی، تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھا، تو سارے صحابہ کو تکبیر کی آواز سننے آئی، اللہ اکبر، تو پورے صحابہ اللہ اکبر کہہ کر باندھے۔ بعض روایت میں بات ملتی ہے کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھا، الحمد کا سورہ پڑھا، اس کے بعد دو چار آیتیں سورہ طٰہٰ کی بھی پڑھی، اس کے بعد اس بدبخت فیروز کنیت ابو لولو، اس نے موقع کو غنیمت سمجھا، اندھیرا ہے، سب کے سب صحابہ نماز میں ہیں، اب کون نظر نہیں آئے گا، اس نے موقع کو غنیمت سمجھ کر اپنے جو ہے نیام سے خنجر نکالا۔ میں نے کہا تھا اس کی خنجر دو دھاری تھی، ایک صرف ایک دھاری تلوار نہیں تھی اس کے پاس، دو دھاری تھی۔ ایسا چبو کر جب نکالا جائے تو انتڑیاں باہر نکل آتی ہیں، اتنی خطرناک خنجر ہوا کرتی تھی۔ تو اس نے موقع کو غنیمت سمجھ کر پیچھے سے حضرت عمر پر وار کیا، اتنا وار کیا، اتنی مرتبہ زخم پہنایا کہ حضرت عمر بے-تاب ہو کر نیچے گر پڑے، اور صرف زبان سے اتنی بات نکلی کہ کون ہے جو مجھے زخم کیا ہے، لیکن اندھیرا تھا بھی کسی کو پتا نہیں تھا، تو نماز کو مکمل بھی کرانا تھا، ابھی ایک رکعت بھی مکمل نہیں ہوئی ہے، نماز بھی دہرانا تھا۔ اگرچہ شور شباب ہو جاتا تو نماز ادھوری ہو جاتی، لیکن نماز پھر ادھوری ہوگی تو پھر قضا ہو جائے گی، نماز مکمل ہونے دیجئے پھر مسئلے کی تحقیق ہوگی۔ تو حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی
جو جلیل القدر صحابی ہیں اور مالدار صحابی ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر فوراً مصلی پہ کھڑا کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو نظر بھی آیا کہ عمر بے ہوش ہے، کوئی دشمن خنجر سے وار کیا ہے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی وہی سطح کے ایمان پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے بھی موقع کو سمجھا کہ اب نماز سے پہلے کوئی شور نہیں، کوئی شغف نہیں، پہلے نماز ہونے دیجئے۔ نماز پڑھائی، مختصر نماز پڑھائی، شارٹ کر دی نماز، ایک دم چھوٹی رکعتیں، چھوٹی سورتیں پڑھا کر نماز ختم کر دی۔ اس سے مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے حالات اور موقع کو دیکھ کر نمازیں ہلکی بھی پڑھانا، مختصر بھی پڑھانا۔ لیکن ہمارے پاس، ہمارے معاشرے کے اندر، میں یہاں کی بات نہیں کہتا، اکثر جگہوں کی بات کہتا ہوں، بڑے بڑے مفتیان نمازوں کو آتے ہیں، ناک میں انگلی کرنے کا طریقہ معلوم نہیں رہتا، آپ کو اماموں کو مسئلہ سمجھاتے ہیں، پیشاب کر کو دھولنے کا طریقہ معلوم نہیں رہتا، علماء کو آپ کو مسئلہ سمجھاتے ہیں۔ ایک جگہ جھگڑا ہوا، کیا حضرت فجر کی نماز کے لیے چھوٹی پڑھا ڈال دی نا، اصل میں بڑی پڑھانا کہتے ہیں، ہمیں سنے تھے، مسئلے کی پوری خبر ہی نہیں رکھتے، آ کر جو ہے اماموں پر طنز کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ منافقین ہیں جو طنز کرتے ہیں، مومن کبھی طنز نہیں کرتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مسئلے کو سامنے رکھا، نماز کو مختصر کیا، اور جب نماز ختم ہونے کے قریب میں تھی، ابھی ختم نہیں ہوئی، اس کے اندر ہلچلی مچی۔ یہ شخص جو ہے وہی کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ میں وہی خنجر کو لے کر ہاتھ سے یوں پھراتا رہا، گھماتا رہا، تاکہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچائے اور پکڑ کر مجھے سزا نہ دے۔ سامنے سب میں لوگوں کو معلوم تھا، دکھ رہا تھا، کچھ شکلیں نظر آ رہی تھی، کچھ حرکتیں نظر آ رہی تھی، پکڑنے کی کوشش کی، لیکن نماز ہے۔ اب اس نے جو ہے خنجر اپنی حرکت میں کرتا رہا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہلاتا رہا۔ نماز ختم ہوئی تو صفوں کو پھلانگتا ہوا نکلنے لگا، تو کئی صحابہ کو، یہاں تک کہ بعض کتابوں میں 17، بعض کتابوں میں 13، کہتے 17 صحابہ کے جسم پر اس نے اس خنجر سے وار کیا۔ اس میں 7 صحابہ اسی وقت شہید ہوئے اور باقی کے صحابہ زخمی ہوئے۔ اور جب صفوں کو پھلانگ کر نکل کر بھاگنے لگا، پیچھے صف میں ایک صحابی رسول کھڑے تھے، ان کی چادر تھی جسم پر، اس چادر کو اٹھا کر اس کے بدبخت کے جو ہے سر پر ڈال دیا اور پکڑ کر کھینچا تو اس کو سانس بند ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گرا۔ جب دیکھا کہ احساس ہوا کہ میں پکڑا گیا ہوں، میں مل گیا ہوں، اب میں بچ نہیں سکتا، اب اس نے اٹھ کر بھی بھاگنے کی کوشش کی، لیکن صحابیوں نے نہیں چھوڑا اس کو۔ لیکن اب وہ کرتا کیا نہ کرتا، اپنے ہی خنجر سے اپنے جسم پر وار کیا، وہ بھی بدبخت وہی مر گیا۔ حضرت عمر شہید ہوئے، یہ بدبخت مر گیا۔ حضرت عمر جنت کے حقدار اور جنت کے بڑوں کے سردار بنے اسی وقت میں۔ یکم وقت جہنم کی جو ہے آخری، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ایسے منافقین کے لیے صرف جہنم نہیں بلکہ ایسی جگہ ٹھکانا ہے جہاں جس جگہ سے جہنم خود روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اس جہنم سے 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے کہ اللہ اس جہنم سے مجھے بچا۔ جہنم خود جہنم سے پناہ مانگ رہی، ایسی جگہ اس بدبخت کا ٹھکانہ بنا۔ تو اس نے بھی وہی ختم ہو گیا، خودکشی کر لی۔ کوہرام مچ گیا مسجد نبوی میں، پورے صحابہ اکٹھا ہو گئے، آس پاس سے لوگوں کو خبر ملی کہ حضرت عمر زخمی ہوئے ہیں، لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور حال چال پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اتنے میں نماز سارے مصلی یعنی صحابہ کرام حضرت عمر کے قریب میں پہنچے۔ حضرت عمر نے کہا کہ سب سے پہلا یہ کہا کہ مجھے کس نے مارا ہے، کہیں مجھے کسی مسلمان کی تلوار نے تو نہیں مارا، کیونکہ کوئی مسلمان نے تو مجھے شہید نہیں کیا۔ تو سارے صحابہ نے کہا کہ نہیں، کوئی مسلمان نہیں، وہ جو مجوسی فیروز کنیت لولو تھی اس نے آپ پر وار کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے فوراً
اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک تیرا شکر ہے کہ کوئی مسلمان نے میرے خلاف تلوار نہیں چلائی، ایک منافق کافر نے میرے پر تلوار چلائی۔ کیوں؟ ایک مسلمان کی تلوار ایک مسلمان کے خلاف استعمال نہیں ہوتی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے اوپر منافق اور کافر کی تلوار چلی ہے، کسی مسلمان کے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زیادہ اب جسم سے خون نکل رہا ہے، زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، طبیبوں کو بلایا گیا، حکیموں کو بلایا گیا، یعنی ڈاکٹرز کو، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو، سرجنوں کو بلایا گیا تحقیق کرنے کے لیے کہ بھئی یہ زخم جو لگا ہے کیا یہ زخم معمولی زخم ہے کہ یا نہیں یہ جان لیوا زخم ہے، اس سے جینے کے امکانات ہیں یا نہیں تو مرنے کے امکانات ہیں۔ بڑے بڑے حکیموں نے آ کر ریسرچ کی اور تحقیق کیا، اس کی پہچان کرائی کہ لاؤ شربتوں کو، کوئی ایک شربت بنا کے لائے اور اس شربت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے منہ سے داخل کیا، یعنی پلایا گیا، تو وہ شربت جو ہے جس جگہ زخم تھی، جس جگہ خنجر کا وار تھا، اس جگہ سے وہ شربت نکل کر بہنے لگی۔ پھر اس کے بعد ریسرچ کی، تحقیق کی، فرمایا کہ دودھ لاؤ، دودھ لایا گیا، دودھ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منہ میں رکھ کر پلایا گیا۔ تحقیق سے پتا چلا کہ وہ دودھ بھی اس راستے سے نکل رہا ہے جس راستے پر دشمن نے خنجر کا وار کیا تھا۔ اب نہ کوئی شربت اندر ٹہر رہی ہے، نہ کوئی دودھ اندر جا رہا ہے، تو طبیبوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جان لیوا زخم ہے، اب اس سے بچنے کے کوئی امکانات نہیں ہے۔ یہ کب چلا؟ 20 پر 6 ذی الحجہ، 26 ذی الحجہ کو یہ چلا، 22 ہجری کو چلا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہو گیا کہ اب میں اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنے والا ہوں، بہت جلد اب میں مرنے والا ہوں، میں اللہ کے پاس پہنچنے والا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، بلا کر کہا کہ بیٹے جاؤ، کائنات کی ماں، ام المؤمنین، تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا ایک پیغام پہنچانا، ایک اجازت لے کے آنا، ایک پرمیشن لے کے آنا، اور امی عائشہ کے پاس جا کر بیٹے یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین بھیجے ہیں، بلکہ یوں کہنا کہ خطاب کا بیٹا عمر مجھے بھیجا ہے، کیونکہ اب میں امیر المؤمنین نہیں رہا، اب میں ایک عام مومن بندہ ہوں۔ جا کر کہو کہ عمر، خطاب کا بیٹا عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ روزے کے اندر آرام کرنا چاہتا ہے، وہاں مدفن ہونا چاہتا ہے، دفن ہونا چاہتا ہے۔ اگر امی عائشہ ام المؤمنین اجازت دے تو خوشی سے قبول کر لینا، اجازت نہ دے تو مجھے عام قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، سلام عرض کیا، حضرت امی عائشہ تک کی خبر پہنچی تھی کہ عمر زخمی ہو چکے ہیں، زندگی اور موت سے لڑ رہے ہیں۔ تو امی عائشہ غمگین بیٹھے ہوئے تھے، رو رہی تھی، زار و خطار رو رہی تھی عمر کی اس ثانی حادثہ پر جو بدبخت نے کیا تھا۔ تو سلام عرض کیا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کے اندر رہ کر سلام کا جواب دیا، فرمایا کہ میں عمر کا بیٹا عبداللہ ہوں اور میرا باپ خطاب کا بیٹا عمر آپ کے پاس اجازت دینے کے لیے مجھے بھیجا ہے کہ عمر اجازت دینا چاہتا ہے کہ عمر اپنے دونوں ساتھی ابوبکر صدیق اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی دونوں ساتھیوں کے ساتھ یہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ یہ آپ اجازت دیں تو میں جا کر خطاب کے بیٹے عمر یعنی میرے ابا کو جو ہے خبر پہنچاؤں۔ حضرت عائشہ کی آنسوں میں اور آنسو آ گئے، زارو قطار رونے لگی، فرمایا کہ عبداللہ یہ جگہ تو میں میرے لیے منتخب کر کے رکھی تھی، میرا دل چاہتا تھا کہ میں جب مروں تو میں ان دونوں قبروں کے ایک کونے میں بھی یہاں پر سو جاؤں، آرام کر لوں،
ایک طرف میرے ابا ہوں اور ایک طرف میرے شوہر، ایک طرف میرے ابا ہوں اور ایک طرف میرے شوہر ہوں، ان دونوں کی جگہ پہ میں ایک کونے میں آرام کرنا چاہتی تھی، یہ جگہ میرے لیے میں نے منتخب کی تھی۔ لیکن عمر خطاب کا بیٹا اگرچہ اجازت لے رہا ہے، اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ آ کر اپنے ساتھیوں کے پاس آرام کر لے، تو میں دل کھول کر اجازت دیتی ہوں کہ یہ جگہ عمر کے لیے منتخب کرے۔ یہ مقام امی عائشہ نے اپنے لیے جگہ مت کیوں؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر اور صدیق اکبر امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ابا، ایک طرف ابا اور ایک طرف شوہر، دونوں کے بیچ میں سونا آرام کرنا چاہتی ہوں، لیکن عمر اجازت طلب کی ہے، عمر کی چاہت ہے، تو میں عمر کی چاہت پہ قربان ہوں۔ قربان جائے امی عائشہ کے نفسوں پر۔ آج دشمنان اسلام دنیا کے اندر شیعہ مذہب کو ماننے والے، یہ جو محرم میں ماتم کرتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، کالے لباس پہنتے ہیں، چاقو اور بلیڈوں سے اپنے جسم پر زخمی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور اپنے جسم کو نوچ کر زخم کرتے ہیں اور نوحہ کرتے ہیں، یہ سب رافضی شیعہ والے ہیں جو حضرت عمر سے بغاوت اور دشمنی کرنے والی قوم ہے۔ اسی لیے ہم چیخ چیخ کر کہتے ہیں محرم میں ماتم مت کرو، اپنے جسم کو زخمی مت کرو، انگاروں میں مت ناچو، انگاروں میں مت کھیلو، یہ عمر کے دشمن ہے جو محرم میں ماتم کرتے ہیں۔ نام تو حسین کا لیتے ہیں، محبت کا دعویٰ حسین سے کرتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ عمر سے دشمنی کا جو ہے بھڑاس نکالتے ہیں، ان کے دلوں میں عمر سے بغض ہے، اس لیے کہ امی جان عائشہ کی جگہ پر عمر آرام کر رہے ہیں قیامت تک کے لیے، یہ دشمنی نکالنے کے لیے۔ تو غرض دوستو بزرگوں، اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور جب روح نکلنے والی تھی، اب چند سیکنڈوں اور چند منٹوں کا وقت تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہ اجازت پرمیشن لے کر آئے، اپنے ابا سے کہا کہ ابا امی جان عائشہ نے اجازت دے دی ہے، اجازت مل گئی ہے، مبارک